ضرورت تو نہیں ہے، آج کے رات ہر ایک شخص کی اپنی عبادت کے حوالے سے بھی آزادی ہونی چاہیے. موافل پڑھنا، تلاوت، اسرار، لیکن احباب کا اصرار بھی ہے. ماشاء اللہ ہمارے زہیر نے کبھی اصرار کے ساتھیوں پر یہی نیت رکھ کر پوچھوں کہ یہ جڑے منفرد ہیں ہم اور آپ سیکھ لیتے ہیں. قرآن کی چند باتیں اور پتہ چل رہی ہیں، نہ جانے ہمارے عبادات روزے کے قیام و سیام قبول ہوں گے نہ ہوں. لیکن آج یہ جو علم کی بات جو ہم مصطفیٰ کے طریقے پر چل کر سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یقین اس وحدہ لا شریک سے بھی ہو سکتا ہے. اسی کے صدقے میں اللہ ہماری بخشش فرمائے. آمین. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علم مصطفیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے میراث. تو انشاءاللہ آج صرف مختصر کرنے کی بس ایسے ہی ہے. انشاءاللہ آج اس حوالے سے رات کے حوالے سے بھی تعلق ہو جائے، ہمارا رسول قرآن کا ذکر بھی چل جائے، دونوں بھی باتیں ہو جائیں ذہن میں آگے. آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کو جب اللہ نے علم، مقام، مرتبوں سے نواز دیا، عطا کر دیا، تو اس کے بعد اس وحدہ لا شریک نے منع کیا تھا. سب مرتبے دینے کے بعد، عزت عطا کرنے کے بعد کہ آدم اب جنت میں رہو، یہ تمہارا مقام ہے، مرتبہ ہے. لیکن کل تک ہم نے ذکر کیا، اتنا کہا تھا کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سبحان الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اس ذات بے نیاز نے آدم کو منع کر دیا تھا کہ آدم کتنی نعمتیں، کتنے مقامات
جس کا ہم نے کل تھوڑا بہت ذکر کیا تھا کہ لیونگ اسٹینڈرڈ تمہارا یہ ہے کہ جنت جیسی نعمت، کھانے پینے میں تمہارا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی کھانا جنت کے کھانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جیسی نعمت زوجہ صالحہ پیدا کی، وہ تمہیں عطا کی سب کچھ. لا تقربا هذه الشجرة، درخت کے قریب مت جانا، ورنہ فتکونا من الظالمین، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. شیطان نے بہکایا، ازلہم الشیطان، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. شیطان نے دھوکہ دیا، بہکایا. فاخرجہما مما کانا فیہ، ان کو باہر نکلوا دیا. ازلہ یذلو کے معنی پھسلانے کے ہوتے ہیں، ان کو پھسلا دیا. اخرجہ کا معنی نکلوانے کے ہوتے ہیں، اسی شیطان خبیث نے ان کو نکلوا دیا، بہکا دیا. کیا ہوا؟ انہوں نے درخت سے کھا لیا، جس کو دوسری جگہ میں قرآن نے مختلف واقعات میں ذکر کیا. 8ویں پارے میں بھی، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی. اب رب کائنات کو دکھ ہوا، افسوس ہوا. رب کائنات نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، غضب کا اظہار فرمایا. آدم تم نے ہماری بات نہ مانی. قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم نیچے چلے جاؤ اس زمین کا. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، بس ایک مدت تک تمہیں ٹھہرنا برتنا ہے اب زمین میں. بس اب تمہارے لیے زمین ہے، تم کہاں جاؤ کہاں. یہ جنت کی نعمت تم سے چھین دے. اس موضوع پر گفتگو کرنی، لیکن یہ طویل ہو جائے گی. اس پر انشاءاللہ کل اس موضوع میں انتخاب کریں گے اور پھر اس پر گفتگو ہوگی. شیطان کا بہکانا، حضرت آدم کیسے رہے تھے، نبی تھے، نبی معصوم ہوتا ہے یا نہیں، اس کے اندر کیا حکم ہے، وہ پوری داستان ہے. اس پر انشاءاللہ اس کو کل کے لیے مؤخر کرتے ہیں. آج جو آج کے حساب سے اور آج سے تعلق رکھتی بات ہے وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، وہ نعمتیں چھن گئی. قرآن نے اس قول کو ذکر کیا، بدت لہما سوآتہما، تو اس کے بعد ان کے کپڑے اترنے شروع ہو گئے. وہ نعمتیں جو اعلیٰ ترین اسٹینڈرڈ اللہ نے دیا ہوا تھا، رہائش کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اب وہ نعمتیں کے کر کے چھنتی چلی گئی. کیا رہا ہمارے آدم نے کہا نہیں تھا یہ نہ کرنا. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کی تفصیل کل ذکر کریں گے. لیکن جب ہو گیا آدم سے یہ بات جان بوجھ کر نہ کی، یہ بات آدم علیہ السلام نے عمدن نہ کی، تو اس شیطان کے بہکانے میں اس پر گفتگو ہوگی. لیکن ہونے کے بعد آدم کو بڑا دکھ ہوا. جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے تو ان کو بھیج دیا کہ اب تم یہ ساری نعمتوں کے مستحق نہیں، نیچے چلے جاؤ. خود سے دور کر دیا. تو عالم یہ تھا کہ جس کو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک حل چلا، ایک عجیب زندگی ہو گئی کہ جب رب نے اپنی رحمت اور اپنے قرب سے دور کیا تو آدم علیہ السلام کو بہت برداشت نہ کر سکے. وہ جو محبت کی کیفیات تھی، وہ جو رحمتیں ہوا کرتی تھی، جو قرب تھا، جب وہ چھڑا تو آدم علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہو گئے، اس قدر دکھی ہو گئے، اس قدر حزن و ملال کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ علماء مفسرین محدثین اس مقام پر لکھتے ہیں ایک دن 2 دن کی بات نہیں، زمین پر آنے کے بعد 3 دن کی بات نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 100 دن نہیں، 200 نہیں، 350 سال اس رب کی بارگاہ کے اندر آنسو بہاتے رہے اور ندامت کا اظہار کرتے رہے. 350 سال. اور عالم یہ تھا کہ حیا کی وجہ سے کہ خالق ناراض ہے، میرا معبود ناراض ہو گیا، میرا پیدا کرنے والا ناراض ہو گیا، جس نے نعمتیں دی تھی وہی ڈوب گیا، اب کیا کروں جی کر. تو عالم یہ تھا کہ اس حیا کی وجہ سے 350 سال تک آسمان پر نگاہ نہ اٹھائی، نگاہ نہ اٹھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے. اللہ، یہ حیا کا عالم تھا، یہ آدم علیہ السلام کی غیرت کا عالم تھا. اس کے لیے رب کائنات
اس واقعے کو اور اس منظر کو وہ ذات بے نیاز اپنی اس قول میں اس منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات بے نیاز فرماتا ہے کہ جب روتا تھا میرا، یہی وجہ ہے دوسری جگہ پر آدم علیہ السلام کی محبت، ان کی اس بات کا ذکر بھی کہا بنسیا ولم نجد له عصبا، ہمارے آدم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، ایک بھول گیا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ روتا رہا آدم علیہ السلام، بخششیں طلب کرتے رہے، اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس قرآن میں کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، روتے 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 عمر گزر گئی، اس ماننے کے اندر، اس توبہ کے اندر، ندامت کے اندر خالق کو رحم آیا، کرم آیا، اور خالق کائنات نے چند کلمات ان کو الہام فرمائے، چند کلمات کہ اس انداز میں دعا مانگو، رب کائنات تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا اور تمہیں دوبارہ سے مرتبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن اس بات کو ذکر کرتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تلقّى یا تلقّى کے معنی ہوتے ہیں لینا، وصول کرنا، پانا، حاصل کرنا۔ تلقّى آدم نے کچھ پایا، کیا پایا؟ من ربہ، اپنے رب سے پایا، کیا پایا؟ کلمات، کچھ کلمات سیکھی، کچھ کلمات الہام ہو، کچھ کلمات کا پتہ چلا، کچھ الفاظوں کا پتہ چلا، کسی شے کا پتہ چلا کہ بس وہ کلمات کہنے تھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، رب کائنات نے توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے مقام و مراتب میں اضافہ فرمایا۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن نے ہی اس کی تفسیر دوسرے مقام پر کی کہ وہ کلمات یہ ہیں کہ جس کو رب کائنات نے آدم علیہ السلام پر القاء فرمایا کہ آدم یہ دعا، یہ کلمات اس انداز میں، اس عاجزی اور ان کلمات کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آؤ۔ کیا؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اننا ظلمنا، اللہ بہت گناہ کر لیا، بڑا ظلم کر لیا اپنی جانوں، ان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو نے نہ بخشا، اگر تو نے کرم نہ فرمایا، اگر تو نے رحمت کا دروازہ نہ کھولا، لم ترحمنا لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہی رحم نہ فرمایا، اگر تو نے ہی نہ بخشا، تیری ہی مہربانی نہ ہوئی، لنکونن من الخاسرین۔ مولا پھر کتنے ہی دنیا کے ہم فوائد حاصل کرے ہو، کتنا ہی کچھ ہم نے کروا لیا ہو، لیکن جب تیری ہی نظر ہٹ جائے تو مولا سارا خسارہ ہی خسارہ ہو جایا کرتا ہے۔ مولا کرم فرما، لنکونن من الخاسرین، ہم کہیں خسارے والوں میں سے نہ ہو جائے، ہم کہیں نقصان والوں میں نہ ہو جائے۔ اے مولا مہربانی فرما۔ یہ دعا مانگتے رہتے، روتے رہتے۔ کچھ اور کلمات ارشاد ہوئے، مفسرین نے فرمایا یہ کلمات بھی آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اے ذات بے نیاز، الم تخلقنی بیدک، اے رب الم تخلقنی، یہ کلمات بھی الہام عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا، الم تخلقنی بیدک، اے ذات بے نیاز کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق نہیں کیا تھا؟ تو خالق بے نیاز نے جواب دیا بھلا، آدم کیوں نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا، بڑی چاہت سے پیدا کیا۔ کہا مولا الم تنفخ فی روحک، کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نفخ کی تھی؟ جس کا قرآن نے ذکر کیا نفخت فی روح، اپنی روح سے پھونکا اللہ، خاص کام فرمایا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ کہا مولا یہ کرم تو نے کیا نہیں کیا تھا مجھ پر؟ دعا کے اندر، التجا کے اندر کس انداز میں عاجزی ہے کہ سارے کے ساتھ مولا کیا تو نے اس چاہت کے ساتھ مجھے رب پیدا کیا تھا؟ کیا ان میں اپنی خاص روح، اپنا خاص کرم، خاص نظر کرم نہ فرمائی تھی؟ جواب آیا بھلا یا آدم کیوں نہیں، ایسا ہی تو کیا تھا ہم نے تیرے ساتھ۔
تو کہا مولا الم تسبح رحمتک علی خلق اللہ، تو کیا مولا، پہلے یہ سوال کیا مولا کیا آپ نے ہاتھوں سے تقریر نہ کیا؟ ہاں کیا مولا، کیا تم نے میرے لیے اپنی خاص روح نہ ڈھونڈی، اپنا کرم نہیں فرمایا؟ کیا تو مولا پھر کیا تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری نہیں ہو سکتی؟ الم تسبح رحمتک علی غضب، کہ ذات بریال تیری رحمت تو تیرے غضب پر حاوی، تیری رحمت تیرے غضب پر مستوی گھیرنے والی مولا اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ ارشاد فرماتے رہتے، ذکر کرتے رہتے اور کہتے مولا مجھے معاف فرما، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کائنات میں اگر کوئی معاف کر سکتا ہے، کوئی بخشش کر سکتا ہے، کوئی عطا کر سکتا ہے تو مالک وہ تیری ذات ہے، تو ہی کریم۔ یہ الفاظ دن رات پڑھتے روتے رہتے، ربنا ظلمنا انفسنا الم تخلقنی بیدک۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ لفظ بھی یاد آ گئے، ایک روایت میں بھی آیا کہ وہ الفاظ بھی کہ مکتوب علی ساق العرش، کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو دیکھا کرتے تھے پتوں میں عرش کی ساق پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں رب کا نام ہوتا اللہ کا نام، اس کا ایک بہت ہی محبوب ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا اسی ذات کے صدقے سے مانگ رہا ہوں، اسی ذات کے صدقے سے تجھ سے طلب کر رہا ہوں کہ جس کے نام کو تم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جس کے نام کو تم جدا نہیں کرتا، اس کی شخصیت کا کیا عالم ہوگا، پھر اس کی ذات کا